بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم کیو ایم کو بلاول بھٹو زرداری نے اسی طرح کا دانہ ڈالا ہے جس طرح آصف سعید خان خو صاحب پاکستان کے سابق چیف جسٹس، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے بھی دانہ ڈالا گیا، کچھ فیصلے کروانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اس کے لیے ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ تو اب بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایم کیو ایم کو کہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تحریک انصاف کا حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو بے شمار وزارتیں سندھ میں دے دیں گے۔ اور اس کے اوپر ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہنے کی بجائے کہ ہم جس حکومت کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، ان کی طرف سے ایک مبہم سا جواب آیا۔ کہا گیا کہ علیحدگی کا فیصلہ کسی کی خواہش پر کریں گے اور نہ ہی 1.5 سالہ حکومتی کارکردگی سے ہم مطمئن ہیں۔ تو گویا ایک راستہ ضرور انہوں نے اپنے لیے کھلا رکھا کہ ہم کسی بھی وقت حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں، اور یہ ایم کیو ایم کی فطرت میں شامل ہے کہ جب بھی ان کے اتحادیوں کو، حکومت کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا یا کسی بحران میں مبتلا ہوئی تو اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کو انہوں نے ہمیشہ گرانے کی کوششوں کا ساتھ دیا۔ اس میں سب سے بڑی مثال 90 کی دہائی سے قبل آخری دنوں میں 80s کے آخری دنوں میں جب بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو انہوں نے، میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے پورے زور و شور کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا چارہ کیا۔ تو ایم کیو ایم اچانک سے جو اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی، بے نظیر بھٹو کی، اس نے اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ اور آج کی مشکل اگر ایم کیو ایم ساتھ چھوڑ دیتی ہے تحریک انصاف کا تو اتنی مشکل اس کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی جتنی اس وقت کھڑی کر دی تھی۔ 20 سے زیادہ ان کے ایم این اے تھے، لیکن ہوا کیا کہ بے نظیر بھٹو نے بھی مینج کر لیا اور اپنی حکومت بچا لی تھی، وہ تمام سازشیں ناکام بنا دی تھی۔ تو بہرحال ایم کیو ایم کی طرف سے آج پھر ایسا ہی کوئی عندیہ دیا گیا ہے، تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ بڑی بغلیں بجائیں، لیکن مجھے قطعاً نظر نہیں آتا کہ ایم کیو ایم اس حکومت سے الگ ہو کے کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے حکومت، تحریک انصاف کی حکومت گر جائے۔ ان کے الگ ہونے کا قطعاً امکان نہیں ہے، صرف بلیک میلنگ کی حد تک ایسی بات کر دی گئی ہے، شاید مزید وزارتیں لینے کے لیے یا کچھ سہولتیں لینے کے لیے۔ تو میں کیوں کانفیڈنٹ ہوں کہ ایم کیو ایم ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ ایم کیو ایم پرویز مشرف کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے، ان کے شانہ بشانہ رہی ہے۔ تو پرویز مشرف نے ابھی 1-2 روز قبل ہی کہا ہے، پرویز مشرف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو لوٹا، پیپلز پارٹی نے پاکستان کو لوٹا، اور یہ لوگ پھر ایسا ہی کچھ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ تو ہم اس حکومت کا ساتھ دیں گے ان کو پیچھے رکھنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو، تاکہ وہ آگے نہ آ سکیں۔ پرویز مشرف نے بہت سے حقائق کا ادراک بھی کیا اور اعتراف بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکیں، لیکن ایک تھرڈ پاور ضرور جنریٹ ہو گئی ہے عمران خان کی صورت میں، جس نے ان دونوں پارٹیوں کو، ان کا گٹھ جوڑ توڑا ہے اور وہ سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس حکومت کو کمزور کریں گے تو پھر وہی لوٹ مار کرنے والے کرپٹ مافیا پھر حکومت میں آتا رہے گا، اقتدار میں آتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جتنی جوگے ہیں اتنا ہم اس حکومت کو گرنے سے بچائیں گے اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے دوسرے مافیا کے مقابلے میں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایم کیو ایم کا اس حکومت کے سوا کسی بھی کیمپ میں جانے کا کوئی امکان سر دست نظر نہیں آتا۔ بہرحال وہ دیکھیں کہ حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی طرف بلاول بھٹو نے ہی ان کو دھکیلا ہے، اور بلاول بھٹو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اس سٹریٹجی میں یا سازش میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کو، حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو نیا سال ابھی ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے تو دعوے تھے مولانا فضل الرحمان کے کہ دسمبر آخری مہینہ اس حکومت کے لیے، دسمبر بھی اللہ کے کرم و فضل سے
اللہ کی مہربانی سے گزر گیا، اس حکومت کو کچھ نہیں ہوا، ریاست کو کچھ نہیں ہوا، پاکستان کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان ہے تو سب کا اقتدار بھی ہے۔